بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیبان نے بیان کیا یحییٰ سے، وہ ابو سلمہ سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا کسی چیز کا خرچ کیا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے، جنت کے ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرف بلائے گا، کیا اے فلاں اس دروازے سے آ۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ، پھر اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2841۔ ہلال نے بیان کیا ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میرے بعد تم پر دنیا کی جو برکتیں کھول دی جائیں گی میں تمہارے بارے میں ان سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے دنیا کی رنگینیوں کا ذکر فرمایا، پہلے دنیا کی برکات کا ذکر کیا، پھر اس کی رنگینیوں کو بیان فرمایا۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھلائی برائی پیدا کر دے گی؟ آپ اس پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے چہرے مبارک سے پسینہ صاف کیا اور دریافت فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کیا یہ بھی مال اور دنیا کی برکات خیر ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے یہی جملہ دہرایا، پھر فرمایا دیکھو بہار کے موسم میں جب ہری گھاس پیدا ہوتی ہے وہ جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے، مگر وہ جانور بچ جاتا ہے جو ہری ہری دوب چرتا ہے، کوکھیں بھرتے ہی سورج کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے، لید گوبر پیشاب کرتا ہے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد اور چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حلال طریقوں سے جمع کیا ہو اور پھر اسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیا ہو۔ لیکن جو شخص ناجائز طریقوں سے جمع کرتا ہے تو وہ ایک ایسا کھانے والا ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کر آئے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2842۔ زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو ساز و سامان دیا تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا، اور جس نے خیر خواہانہ طریقے پر غازی کے گھر بار کی نگرانی کی تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2843۔ حمام نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر ام سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2844۔ موسیٰ بن انس نے بیان کیا جنگ یمامہ کا وہ ذکر کر رہے تھے، بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے، انہوں نے اپنی ران کھول رکھی تھی اور خوشبو لگا رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا چچا اب تک آپ جنگ میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے ابھی آتا ہوں، اور وہ پھر خوشبو لگانے لگے، پھر کفن پہن کر تشریف لائے اور بیٹھ گئے، مراد صف میں شرکت سے ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری کے آثار کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم کافروں سے دست بدست لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، یعنی پہلی صف کے لوگ ڈٹ کر لڑتے تھے، کمزوری کا ہرگز مظاہرہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ تم نے اپنے دشمنوں کو بہت بری چیز کا عادی بنا دیا ہے، تم جنگ کے موقع پر پیچھے ہٹ گئے، وہ حملہ کرنے لگے۔ اس حدیث کو حماد نے ثابت سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2845۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لا سکتا ہے؟ دشمن سے مراد یہاں بنو قریظہ تھے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ آپ نے دوبارہ پھر پوچھا دشمن کے لشکر کی خبریں کون لا سکے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری سچے مددگار ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2846۔ ابن منقدر نے بیان کیا انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا
انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنی قریظہ کی خبر لانے کے لیے دعوت دی۔ صدقہ امام بخاری کے استاذ نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر لبیک کہا۔ پھر آپ نے بلایا اور زبیر رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2847۔ شہاب نے بیان کیا ان سے خالد حذا نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے وطن کے لیے واپس لوٹے تو آپ نے ہم سے فرمایا، ایک میں تھا اور دوسرے میرے ساتھی، ہر نماز کے وقت اذان پکارنا اور اقامت کہنا، اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2848۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی، کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2849۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے حسین اور ابن ابی السفر نے، ان سے شعبی نے اور ان سے عروہ بن جعد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی رہے گی۔ سلیمان نے شعبہ کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عروہ بن ابی الجعد نے اس روایت کی مطابقت جس میں بجائے ابن الجعد کے ابن ابی الجعد ہے، مسدد نے حشیم سے کی، ان سے حسین نے، ان سے شعبی نے اور ان سے عروہ ابن ابی الجعد نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2850۔